لیکن حضور کے دور میں جو عام نفاق ہے وہ غیر شعوری نفاق ہے. وہ غیر شعوری نفاق کی تھوڑی سی وضاحت میں نے پچھلی نشست میں کی تھی کہ کسی بھی انقلابی دعوت اور تحریک کے ساتھ جو لوگ آتے ہیں وہ ظاہر بات ہے کہ دو ایکسٹریمز پر تو ہوتے ہی ہیں، کچھ بین بین بھی ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہوتے ہیں عظیمت والے، ہمت والے، جن کا ظاہر و باطن ایک ہے، جو جس چیز کو قبول کرتے ہیں تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. ٹوٹل آئیڈینٹیفیکیشن. اب ہر چہ باد آباد ماں کشتی درآب انداختے، تو ان کے لیے تو جب مشکلات آتی ہیں تو ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوتا ہے. زادتہم ایمانا، اور ان کے اندر جو ہے اور استقامت پیدا ہوتی ہے، ان کا اللہ کے ساتھ لگاؤ اور بڑھ جاتا ہے، محبت اور بڑھ جاتی ہے. لیکن دوسری قسم کے لوگ دوسری انتہا پر وہ ہیں کمزور لوگ، ضعیف الارادہ، جن کے اندر استقامت نہیں ہے. ایمان اچھا لگا، جیسے میں نے کہا مارکسزم اچھا لگا، فلسفہ، کمیونسٹ ہو گئے، قربانی کا وقت آیا تو پیچھے ہٹے. اسی طرح ایمان اچھا لگا کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے، دل گواہی دے رہا ہے، دل نے تو گواہی دے دی، زبان سے بھی گواہی دے دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. لیکن اب آئی آزمائشیں، اب آئی تکلیفیں، تو اب تزلزل ہو گیا، پاؤں جو ہے وہ کانپنے لگے، ٹانگیں کانپنے لگی. اور اس سے یہ ہے کہ کچھ رفتہ رفتہ، خاص طور پر جب جہاد اور قتال، خرچ کرو اللہ کی راہ میں، مال بہت محبوب ہے انسان کو، اور لاؤ اللہ کی راہ میں، نکلو جہاد کے لیے، قتال کے لیے. اب ظاہر بات ہے جو جنگ کے لیے نکلتا ہے اس نے جان تو گویا کہ ہتھیلی پر رکھ لی ہے، اب تو واپس آ گیا تو بونس ہے، ورنہ یہ کہ جنگ میں جانے کا مطلب یہی ہے کہ آپ اپنی جان دینے کو تیار ہیں. جب ایسے امتحان آتے ہیں تو وہ پسپائی اختیار کرتے ہیں. اب یہ پسپائی جو ہے، اس لفظ کو اچھی طرح نوٹ کریں، پسپائی، پاؤں کا پیچھے ہٹنا، یہ پسپائی ہے. اس پسپائی کے درجے ہیں. پہلا درجہ تو یہ ہے کہ پسپائی ہوئی، دل نے بھی کہا تم نے برا کیا، غلط کیا، تمہیں چاہیے تھا کہ ایمان کا تقاضا پورا کرتے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے. پھر انہوں نے جا کر حضور کے سامنے اعتراف بھی کر لیا، حضور ہم سے غلطی ہوئی ہے، خامی ہوئی ہے، آپ بھی استغفار کریں ہمارے لیے، اور یہ کہ ہم بھی اللہ کی جناب میں توبہ کرتے ہیں. اس کو ہم نفاق نہیں کہیں گے، یہ ضعف ایمان ہے. ضعف ایمان بڑے بڑے صاحب ایمان پر بھی وقتی طور پر آ سکتا ہے. حضرت حاتب ابن ابی بلتعہ جو کہ بدری صحابہ میں سے ہیں، وہ ضعف ایمان کی کیفیت ان پر آئی، اور فتح مکہ سے قبل انہوں نے ایک خط لکھ دیا قریش کو اطلاع دینے کے لیے، حضور کا راز فاش کرنے کے لیے کہ حضور اب حملہ آور ہونے والے ہیں. تو یہ جرم ایسا تھا کہ حضرت عمر نے حضور سے عرض کیا کہ مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن مار دوں. حضور نے فرمایا نہیں عمر، تم جانتے نہیں یہ بدری ہے، اور بدر میں جو لوگ شریک تھے اللہ تعالیٰ ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر چکا ہے. لیکن ایسے شخص سے بھی غلطی ہو گئی. حضرت کعب ابن مالک غزوہ تبوک میں جانے سے رہ گئے، دو اور ساتھی رہ گئے، تھے مسلمان پکے مومن، اعتراف کر لیا اپنی غلطی کا. تو جب تک کہ اپنی کمزوری اور کوتاہی کا اعتراف ہو، اسے ہم ضعف ایمان تو کہیں گے، منافقت یا نفاق نہیں کہیں. البتہ جب اگلی منزل آتی ہے تو جھوٹا بہانہ، حضور یہ مجھے تو یہ تکلیف تھی، یہ تھا، یہ مسئلہ تھا، بیوی کی زچگی ہونے والی تھی، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں تھا، فلاں تھا فلاں تھا فلاں تھا، بیمار تھا. جھوٹا بہانہ. جب جھوٹ شامل ہو جائے گا تو یہ نفاق کی پہلی منزل آ گئی. یہاں میں آپ کو، جیسے ٹی بی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ 3 سٹیجز ہوتی تھی اس کی. فرسٹ سٹیج قابل علاج ہے آسانی سے، سیکنڈ سٹیج اس کا بھی علاج ممکن ہے، تھرڈ سٹیج پہ پہنچا اور گیا، پھر امید نہیں ہوتی تھی کہ اب یہ بچے گا. آج کل اگرچہ تھرڈ سٹیج کے مریضوں کے لیے بھی علاج ہے، لیکن ایک زمانہ تھا کہ جب کہ تھرڈ سٹیج کو جب ٹی بی کا مریض پہنچ گیا تو گویا کہ اس کی موت جو ہے وہ طے ہو چکی ہوتی ہے. تو یہ 3 سٹیجز نفاق کی بھی ہیں. پہلی سٹیج پر صرف جھوٹ ہے، جھوٹ بولا اور حضور سے بچا لیا اپنے آپ کو، حضور کی گرفت سے یا جواب دہی سے بچ گئے، جھوٹے بہانے بنائے. اب کچھ وقت گزرا، ایسا کئی مرتبہ جھوٹے بہانے بنائے تو دیکھا کہ لوگ اب کچھ مسکراتے ہیں کہ ان کی تو عادت ہے بہانے بنانا. لہذا اب انہوں نے مزید تاکید کے لیے قسمیں کھان.
اللہ کی قسم ہے، خدا گواہ ہے، فلاں ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں، میری مجبوری ہے، میرے لیے یہ رکاوٹ ہے، میرے لیے یہ ممانعت ہے۔ جب جھوٹی قسمیں آ گئیں تو اب یہ سیکنڈ سٹیج میں ٹی بی کا مرض داخل ہو گیا۔ یہ ٹی بی کا یعنی نفاق کی ٹی بی اب سیکنڈ سٹیج پر آ گئی۔ تھرڈ سٹیج وہ ہوتی ہے جس پر آ کر اس منافق کے دل میں دشمنی پیدا ہو جاتی ہے مومنین صادقین سے، اور خصوصاً جو مومنین کا رہنما ہوتا جو اس وقت حضور تھے ان سے دشمنی پیدا ہو جاتی۔ انہوں نے ہمارے لیے مصیبت کھڑی کی ہوئی ہے۔ یہ بے وقوف لوگ ہیں مسلمان جو ہیں اہل ایمان، آگے دیکھتے نہ پیچھے دیکھتے، نہ دائیں نہ بائیں، نہ اپنا کوئی مفاد نہ کوئی حفاظت، بخار آئی اور چل دیے۔ بھائی اپنے مفادات کو بھی دیکھو، دائیں بائیں دیکھو، اپنے بچوں کے مستقبل کی بھی فکر کرو، اپنی بچیوں کے ہاتھ بھی پیلے کرنے ہیں۔ یہ کیا ہے کہ ہر دم جو ہے فینیٹکس کی طریقے سے، بالکل جو ہے دیوانوں کی طریقے سے، اور تم جو ہے اس لگے رہتے ہو ہر وقت، تو ایک دشمنی سی پیدا ہوتی۔ اگر یہ بھی بیٹھے رہتے نہ چلتے تو ہم نمایاں نہ ہوتے کہ ہم بیٹھے رہے وہ چل پڑے۔ اگر یہ سبھی بیٹھے رہتے تو ہم بھی ٹھیک شامل رہتے۔ یہ جو چل پڑتے ہیں فوراً کہ واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا، تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی، عافیت جاں خیریت جاں سب بھول گئی مصلحت اہل ہوس کی۔ آدمی فوراً جو ہے واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا، جہاں پکار آئی چل حاضر ہو گئے، لبیک لبیک۔ اور دوسرے یہ کہ یہ جو شخص ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے مصیبت ڈال دی ہے ہمیں۔ یہ نہ آئے ہوتے تو یہ مسئلہ نہ ہوتا، یہ اسلام اور کفر کی جنگ نہ ہوتی، یہ مصیبت نہ ہوتی۔ اس سے یہ ہے کہ ان کے اندر ایک دشمنی پیدا ہوتی تھی حضور کے بارے میں۔ انہوں نے ہمیں اتنے بڑے امتحان کے اندر ڈال دیا۔ یہ ہے تھرڈ سٹیج جس پر جا کر اب یہ مرض لا علاج ہو جاتا ہے۔